اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بامشکل۔ تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے اس کا معنی ہے بندہ اللہ کے قرب اور اس کی رضا کا طالب ہے۔ سہل بن عبداللہ نے کہا اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے، اور اللہ قرآن سے محبت کی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت سنت سے محبت کرنا ہے، اور دنیا سے بغض رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمہ کلکوی فرماتے ہیں، میں نے یمن کے ایک بزرگ کے متعلق سنا، وہ محبت کرنے والوں میں بلند مرتبہ اور کوشش کرنے والوں پر فوقیت رکھتے ہیں، اور وہ علم اور حکمت کا سرچشمہ حج کے ارادے سے نکلا، اور جب ارکان حج ادا کر لیے تو ان کی طرف چل پڑا تاکہ ان کی گفتگو سنوں اور ان کے بیان سے نفع اٹھاؤں۔ ہم کئی لوگ یہی سوچ کر کہ ہمارے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا جس میں نیک لوگوں کی نشانیاں اور محبت کرنے والوں کی علامتیں پائی جاتی تھیں، اور وہ بزرگ ہمیں ملے، ہم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے، اسی نوجوان نے سلام و کلام سے ابتدا کی، بزرگ نے اس سے مصافحہ کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ نوجوان نے عرض کی، یا سیدی، اللہ عز و جل نے آپ کو بیمار دلوں کا طبیب بنایا ہے، مجھے ایک ایسی بیماری ہے کہ طبیب اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں، اگر آپ مجھ پر اپنا لطف اور کرم فرمائیں تو میرا علاج فرما دیجئے۔ بزرگ نے پوچھا، جو معاملہ تجھ پر ظاہر ہوا ہے اس کے مطابق پوچھ۔ اس نے عرض کی کہ محبت الہی عز و جل کی علامت کیا ہے؟ اس بزرگ نے جواب دیا، اس کی علامت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو بیمار جان۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بیمار مرض کے خوف سے کھانا نہیں کھاتا؟ یہ سنتے ہی نوجوان نے بآواز بلند چیخ ماری۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب اسے افاقہ ہوا تو پھر عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، محبت کرنے والوں کی علامت کیا ہے؟ فرمایا، محبت کرنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ نوجوان نے پھر عرض کی، مجھے ان کے اوصاف بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل سے محبت کرنے والے اس کے نور جلال کو دیکھتے ہیں تو ان کے جسم روحانی اور عقل آسمانی ہو جاتی ہیں، جو ملائکہ کی صفوں کے درمیان واضح طور پر چلتی پھرتی اور تمام امور آخرت کا یقینی طور پر مشاہدہ کرتی ہیں۔ بس وہ حسب استطاعت اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، ان کو جنت کی طمع ہوتی ہے، نہ دوزخ کا خوف۔ اس پر اس نوجوان اور اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، یعنی کہ وہ انتقال فرمائے گئے۔ وہ بزرگ رو رو کر اسے بوسے دینے لگے، پھر فرمانے لگے کہ اللہ عز و جل کی قسم، یہ خائفین کی موت ہے اور یہی محبین کا مقام ہے۔ انسان جس چیز کو اپنے گمان کے مطابق اچھا گمان کرنے اور اس چیز کے ارادے کرنے کو محبت کہتے ہیں، اس کی تین کیٹیگریز ہیں، تین صورتیں ہیں۔ انسان لذت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جیسے انسان عمدہ کھانوں اور حسین عورتوں سے محبت کرتا ہے، اور کبھی انسان نفع کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جیسے انسان اتباع اور حکماء سے محبت کرتا ہے، اور کبھی انسان فضل اور کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جیسے انسان علماء اور اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، بہادروں اور سخیوں سے محبت کرتا ہے، ملک اور قوم کے لیے نمایاں کام کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کریم تمام خوبیوں کا مالک ہے، اس لیے اللہ کریم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل کا فرمان محبت نشان ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں، ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اشد سے مراد پختگی اور ہمیشگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین جب کسی بات کی پوجا کرتے اور پھر کوئی اس سے اچھی چیز دیکھ لیتے تو اسے اس بت کو چھوڑ کر اس سے اچھی چیز کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے، یعنی کافر اپنی محبتیں بدلتے رہتے تھے، جبکہ مومن صرف اللہ عز و جل سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک
کافر مصیبت کے وقت اپنے باطل معبود سے منہ موڑ لے. جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر. مومن مصیبت اور خوشحالی اور آزمائش وغیرہ کسی حال میں بھی بارگاہ خداوندی عز و جل سے اعراض نہیں کرتا اور اس پر کسی کو ترجیح بھی نہیں دیتا. اور حضرت سیدنا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کافر واسطے کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بتوں کے متعلق کہتے ہیں کہ جیسے اللہ عز و جل قرآن مبین میں یوں بیان فرماتا ہے ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بت اللہ کی ہمارے ہاں سفارشی ہیں. تو اس کے برعکس اہل ایمان کسی واسطے کے بغیر اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ عز و جل یوں بیان فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. اور بعض نے کہا کہ کافر بتوں کو دیکھ کر ان سے محبت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا جب وہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئی کیا تم نے ایسے خلیل بے مثل پیارے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے خلیل کو مار دے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کیا آپ نے ایسے خلیل کو دیکھا ہے جو اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرنا چاہے؟ اللہ اکبر. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا میری روح ابھی قبض کر لو. اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو آتے ہوئے دیکھا کہ ایک مینڈے کی کھال کمر کے گرد لپیٹے چلے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اس شخص کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کا دل نور سے بھر دیا ہے. میں نے اسے اس کے والدین کے ساتھ دیکھا تھا جو اسے عمدہ کھانا پینا دیا کرتے تھے. میں نے اس پر ایک ایسی پوشاک دیکھی جسے 200 درہم اس نے خود خریدا تھا، وہ اس کے لیے خریدی گئی تھی، مگر اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کا یہ حال کیا ہے جو تم دیکھ رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا بے شک سالم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہے. تو حضرت محترم صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیا کرتے تھے. حضرت مصعب اللہ کی محبت، اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت کے لیے سب کو جو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنے سب